میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا جہاں مرد کی بادشاہت ہوتی ہے اور عورت کو ہر معاملے میں گھر کے مردوں کی تابعداری میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ عورت کا تابعدار ہونا اچھی بات ہے، اس باعث گھر بنتے ہیں، مگر کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں اگر طلب نہ کیے جائیں تو انسان بے موت مر جاتا ہے۔ جب عورت کو انسانی نہ سمجھا جائے تب حقوق کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ باغی اور مجرم کہلاتا ہے، معیوب ٹھہرتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی کلی حکمرانی مرد کی تھی، عورت کو محکوم جانتے تھے۔ خود میرے والد صاحب کی مثال سامنے تھی، وہ روپیہ اپنی عیاشی پر بے درے خرچ کرتے، ان سے کوئی حساب لینے والا نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی ان سے پوچھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نشہ بھی کرتے تھے، ان کے اس طرز زندگی نے ہماری زندگیوں میں زہر بھر دیا تھا۔ ہماری ماں کی چھوٹی سی جنت والد کی وجہ سے دوزخ بن گئی تھی اور ہم بچوں کا سکون برباد رہنے لگا۔ مجھے والد سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہ شراب کے نشے میں امی پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اکثر ان کو زد و کوب کرتے تھے۔ گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو تو بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہم بہنیں پڑھائی میں پیچھے رہ گئی، بڑی آپا کن ذہن ہو گئی، امی نے اس وجہ سے دونوں کی شادیاں جلد کر دی۔ اب میری باری تھی۔ سوچا کرتی تھی جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دوں گی۔ دعا کرتی تھی کہ شوہر ایسا ملے جس کی ابو جیسی عادتیں نہ ہوں۔ اس امید پر سنہرے خواب بنے تھے، لیکن جب والد صاحب نے حکم صادر کر دیا کہ میں ماں پارک کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے نعمان سے کروں گا تو امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نعمان بھی اس ماحول کا پروردہ تھا جس ماحول میں ابو اور چچا جان نے پرورش پائی تھی۔ امی نے ماموں جان سے بات کی، انہوں نے ابو کو سمجھایا کہ نعمان کے ساتھ تمہاری بیٹی خوش نہ رہے گی، بہتر ہے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، مگر ابو نہ مانے اور انہوں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یوں میری شادی نعمان سے ہو گئی۔ نعمان خوبصورت تھے، محبت بھی جتلاتے تھے۔ شروع میں ہماری خوب بنی، میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ شاید ان کے بارے میں غلط سنا تھا، ان میں بظاہر کوئی بری عادت نہ تھی۔ امی بھی پرسکون ہو گئی۔ رفتہ رفتہ معاملات کھلنے لگے، پتہ چلا کہ وہ ہر ماہ خاصی رقم سونیا نامی ایک عورت کو بھجواتے ہیں۔ مجھے غریب لگ گئی کہ سونیا کون ہے اور میرے شوہر کا اس عورت سے کیا تعلق ہے، یہ کیوں اتنی رقم ہر ماہ باقاعدگی سے اس کو بھجواتے ہیں۔ کئی بار نعمان سے پوچھا، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجھے شک تھا کہیں یہ ان کی دوسری بیوی نہ ہو، شاید خاندانی مجبوریوں کے باعث انہوں نے چھپ کر شادی کر لی ہو اور اس عورت کو سامنے لانے سے اجتناب برت رہے ہوں۔ جب کسی طرح اس پر اسرار شخصیت کا کھوج نہ ملا تو میں نے ایک پرانے وفادار نوکر کا سہارا لیا۔ یہ میرے والد کی عمر کے تھے اور ہم ان کو چاچا انور کہتے تھے۔ یہ ہمارے جدی پشتی خدمتگار تھے۔ بابا نے پہلے تو آنا کانی کی، مگر میرے رونے دھونے اور منت سماجت کی وجہ سے وہ بالآخر موم ہوئے اور انہوں نے کچھ دنوں کی کھوج کے بعد بتایا کہ سونیا نامی عورت کا تعلق اس بازار سے ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے اور 2 سال کی بیٹی بھی ہے۔ سونیا کا دعویٰ ہے کہ یہ بیٹی نعمان کی ہے۔ اس باعث چھوٹے صاحب اس عورت کو معقول رقم ہر ماہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹی کے اخراجات پورے کرے اور کسی اور شخص کے پاس نہ جائے۔ سونیا کو انہوں نے رقم کے عوض پابند کیا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ سونیا میرے شوہر کی رکھیل ہے اور اسی وجہ سے ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ لیتی ہے۔ نعمان نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، اس بازار کی عورت کو بیوی بنا کر گھر نہیں لا سکتے تھے، لیکن بیٹی کی وجہ سے ناطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے ان کا فون سنا، وہ سونیا سے بات کر رہے تھے اور ان کو خبر نہ تھی کہ میں ان کی پشت کی طرف کھڑی ہوں۔ جب فون بند ہوا میں نے کہا کہ آپ کی گفتگو سن لی ہے، آپ ایک بازاری عورت کی زلفوں کے اسیر ہیں اور وہ دعوے دار ہے کہ آپ اس کی بیٹی کے باپ ہیں، اسی وجہ سے اس کو خرچہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو تم کو اس معاملے سے کوئی غرض نہ ہونی چاہیے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔
اس میں کسی کی مداخلت میں پسند نہیں کرتا. تمہارے اخراجات آرام و راحت میں کمی نہیں آنے دی ہے. پھر تم کو کیا تکلیف ہے میں ایک نہیں 100 عورتیں رکھوں؟ یہ عجیب منطق تھی، مگر میرے لیے عجیب نہ تھی کہ جس طبقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں ایسی باتوں کی گنجائش ہوتی تھی. تاہم میں نے کہا، آپ نے بیٹی کس ماحول میں پیدا کی اور اس کو کس ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ کیا سوچا ہے اس بارے میں کہ اس کی نانی ماموں کس جگہ سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ خدا را ہوش کریں اور بچی کو گھر لے آئیں. بچی کو گھر لایا تو اس کی ماں کو بھی ساتھ لانا پڑے گا. کیا تم سوتن گوارا کر لو گی؟ سوتن تو وہ اب بھی ہے، بلکہ سوتن سے زیادہ ہے. مگر اپنی بچی کی سوچئے کہ وہاں پلے گی بڑھے گی تو کیا بنے گی. میرا یہ کہنا تھا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے میرے منہ پر تماچا رسید کر دیا، اس قدر طاقت سے کہ میرا چہرہ گھوم گیا اور میں زمین پر گر گئی. میں رونے لگی، مگر میرے رونے کی پرواہ کی بغیر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے مت الجھنا ورنہ تم کو میکے جانا ہوگا. وہ چلے گئے. دیر تک روتی اور سسکتی رہی. میں نے کچھ غلط نہ کہا تھا. جانے کیوں ان کو یہ سب کچھ اس قدر غلط لگا. اس روز وہ گئے تو 2 دن گھر نہ لوٹے. تیسرے دن رات کو آئے، مگر اپنے حال میں نہ تھے. شراب پیتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے. میں نے صرف 6 ماہ خوشیوں بھرے دن گزارے اور پھر سونیا کی خبریں سن لی. اب 3 دن بعد گھر آئے تو میں بے قرار ہو کر کمرے میں گئی. وہ اوندھے منہ بستر پر گرے ہوئے تھے. گویا جس چیز نے میری ماں کا گھر تباہ کیا وہی شوق ان کے بھی تھے. اس رات کچھ نہ پوچھ سکی، وہ ہوش میں نہ تھے. اگلے روز جب نشہ اتر گیا میں نے 2 ٹوک بات کی، سونیا یا میں، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو میں اس طوائف ذاتی پر یوں دولت لٹانے کی اجازت نہیں دے سکتی. تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت دینے والی؟ جو میرا جی چاہے گا کروں گا. یہ رقم میں سونیا کو نہیں دیتا، اپنی بچی کے اخراجات کی خاطر ادا کرتا ہوں. یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ میں 11 برس تک خرچہ دوں گا، اور جب میری بیٹی 11 برس کی ہو جائے گی وہ اس کو میرے سپرد کر دے گی. کیا عجیب کہانی ہے. اس عورت کو اپنا نہیں سکتے مگر اس سے اولاد پیدا کر لی ہے. میرے لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک سناٹے دار تھپڑ پڑا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ مجھے گالیاں بکتے گھر سے چلے گئے. میں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ بابا انور آ گئے. بولے، بیٹی کچھ عقل سے کام لو، اسی لیے تم کو نہ بتانا چاہتا تھا کہ بے سکون ہو جاؤ گی. چاچا، میری ماں نے ایسی باتوں پر صبر کیا، ان کو کیا ملا جو اب مجھے صبر کا اجر مل جائے گا. اب انہیں سونیا کو چھوڑنا ہوگا یا پھر میں نہ رہوں گی. ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹی. اگر آج سونیا نہ رہی کوئی دوسری اس کی جگہ لے لے گی. تمہاری عزت اس میں ہے کہ چھوٹے صاحب کے منہ مت لگو. عزت و شرافت سے صبر کے ساتھ زندگی بسر کرو، جیسا کہ خاندانی خواتین کا شیوا رہا ہے. چاچا انور دیر تک سمجھاتے رہے. 2 دن بعد نعمان گھر آئے. چہرہ سوجا ہوا تھا اور رنگت زرد تھی. لگتا تھا جہاں بھی تھے مسلسل شراب نوشی کرتے رہے تھے. اس وقت کچھ نہ کہا. سپہر کو کھانے کی میز پر جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے تبے لفظوں میں مخاطب ہوئی، دیکھو نعمان، اتنی شراب نوشی اچھی نہیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. میرے ابو کا حال سامنے ہے، اب وہ بیمار پڑے ہیں، اسی کارن وہ چپ رہے. میری ہمت بڑھی، اصرار کرنے لگی، وعدہ کریں اب نہیں پئیں گے. ٹھیک ہے نہیں پیوں گا، اب کچھ کھانے کو تو دو. میں نے کھانا لگوایا، تھوڑا سا کھایا، پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے. رات تک سوتے رہے. مغرب کے بعد بیدار ہوئے. سوچا پوچھوں رات کو کیا کھائیں گے. جو ہی کمرے میں جھانکا، ناگوار بو میرے نتنوں میں آئی اور مجھے چکر آ گیا. دعا مانگنے لگی، میرے اللہ، میرے معبود، نعمان سے اس بری شے کو چھڑا دے، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی. دوڑ کر گئی اور جام ان کے ہاتھ سے لے لیا. آپ نے پھر اس بری شے کو ہاتھ لگا لیا. آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں پئیں گے. ہاں یہ بہت اچھی ہے،
زندگی کی تلخیاں بھلاتی ہے۔ گلاس چھین کر لبوں سے لگا لیا۔ میرا دل زخمی ہو گیا، مرنے جیسی کیفیت سے گزری۔ تبھی بوتل اٹھا کر میں نے بیسن میں الٹ دی۔ اس پر نعمان غضبناک ہو کر چپٹے۔ اف میرے خدا، وہی ہو رہا تھا جو میرے والد اور والدہ کے مابین ہوتا تھا، اور پھر ہم بچیاں سہم کر رونے لگتی تھیں تو گویا میری زندگی بھی دوزخ کا نمونہ ہونے جا رہی تھی۔ رات بھر روتی رہی، جاگتی رہی۔ صبح فرش صاف کیا، شیشے کے ٹکڑوں کو دیر تک چنتی رہی۔ ناشتہ تیار کرایا اور جب ٹیبل پر لگا دیا تو نعمان آ گئے۔ بہت آہستگی سے کہا، سنو، تم کسی بات پر مجھ سے نہ الجھا کرو، میرے معاملات میں نہ بولا کرو، ورنہ ہماری زندگی خراب رہے گی۔ میں چپ رہی، اب بولنا بیکار تھا۔ نعمان نے بے دلی سے تھوڑا سا ناشتہ کیا، پھر وہ تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی۔ لباس میلا میلا تھا اور بال الجھے ہوئے۔ مجھے اپنی صورت اچھی نہ لگی۔ سوچا کہ نہا دھو کر کپڑے بدل لوں، شاید اس طرح طبیعت بحال ہو جائے۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر کہا، کوئی عورت آئی ہے۔ کون ہے؟ پتہ نہیں بیوی، اپنا نام نہیں بتاتی، ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اندر لے آؤ۔ پرکشش دراز قامت عورت تھی، ساتھ چمکتی آنکھوں والی بچی بھی۔ مجھ کو اس کی آنکھوں میں نعمان کی آنکھیں دکھائی دی۔ دل دھڑکنے لگا۔ تو کیا یہی ہے کنول؟ پھول جیسی کنول مجھے حیرت سے تک رہی تھی۔ جاذب نظر فراق میں پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ عورت کا چہرہ تھکا تھکا سا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ برا نہ منائیں تو کنول کو اس کا کمرہ دکھا دیں۔ میں نے اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھایا اور بچی کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ ممنوعیت سے بولی، شکریہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ماما، کہاں جا رہی ہیں؟ ننھی پری نے استفسار کیا۔ کنول، میں نے سمجھایا تھا نا کہ یہاں تمہارے پاپا ہوں گے، وہ بھی آتے ہوں گے، تب تک تم ان کے پاس رہو۔ عورت نے میری طرف اشارہ کیا۔ کیا تم سونیا ہو؟ مجھے کہنا ہی پڑا۔ ہاں، کنول کے پاپا سے بات ہو گئی ہے، وہ اسے اپنے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹی کو چوما اور ہاتھ ملایا۔ میں نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار کیے بغیر اس کو رخصت کر دیا۔ رات کو نعمان گھر آئے تو کنول کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایسے میری بات مان لی۔ انہوں نے زیر لب کہا، اچھا ہوا، مجھے ایک بہت بڑی ٹینشن سے نجات مل گئی ہے، اب میں شراب چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ اپنی بچی کو بہت چاہتے تھے۔ سوچا کہ کتنی مشکل مجھ پر آ پڑی ہے۔ میں سونیا کی وجہ سے نعمان سے لڑ سکتی تھی، مگر کنول کی وجہ سے نہیں، جس نے اپنے باپ کی صورت پائی تھی۔ اب میرے پاس کوئی کارگر نسخہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر لگتا تھا جیسے میری موجودگی نعمان پر ایک بوجھ ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی کو چوم رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ جب وہ سو گئی تو پوچھا، کیا کہا تھا اس کی ماں نے؟ مجھے نہیں معلوم، مختصر سا جواب دیا، کیونکہ وہ واقعی کچھ نہیں کہہ کر گئی تھی۔ اب روز سونیا کا فون آتا، وہ کنول کو سمجھاتی، پاپا کے پاس خوش رہنا، میں اسپتال میں ہوں، نہیں آ سکتی، جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو آ جاؤں گی۔ ایسی باتیں سن کر بچی مرجھا جاتی، تب میرے دل کی کوئی شے ٹوٹنے لگتی تھی۔ بے اختیار اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی اور بھیج کر پیار کرتی۔ اس طرح ہم دونوں کو ہی سکون مل جاتا تھا۔ میں نے کنول کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ایک روز میں بازار گئی تو سونیا کو دیکھا۔ وہ ایک شاپنگ سینٹر پر خریداری کر رہی تھی۔ حیران رہ گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے نہیں آ سکتی، اور اب وہ یہاں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور پھر بھیڑ میں آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے یہ تک نہ پوچھا میری بیٹی کیسی ہے۔ وہ مجھے یاد تو نہیں کرتی، لیکن اس کے چہرے پر کرب کی ایک لہر ابھری تھی، جو اس حقیقت کی غماز تھی کہ وہ کنول سے بچھڑ کر دکھی ہے۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا گئی۔ تب میں نے سوچا، یہ کیسی ماں ہے
कोई माँ इसी कीमती शे को भी भूलती है। एक दिन नौमान ने मुझसे कहा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो ना मानोगी, मैं तुम्हारे कहने से कंवल को इस माहौल से ले आया हूँ। हालांकि ये अभी छोटी है, इसे माँ की अशद जरूरत है। मैं इसकी माँ ही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मगर इसकी एक माँ है। इस माँ को बेटी की याद सताती है। क्या हम इससे बेटी को मिला दें, थोड़ी देर के लिए? वो जैसे मिन्नत समाजत कर रहे हों। दिल पर पत्थर रखकर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। लेकिन ऐसा कहते हुए मेरा दिल डूबने लगा और मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। शाम को हम कंवल को इसकी माँ से मिलाने एक पार्क में ले गए। वहां सोनिया आई। इसने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। कंवल ने दूर से पहचान लिया और दौड़ती हुई इसकी तरफ गई। मैं जहां खड़ी थी वहां ही खड़ी रह गई। वो तीनों एक कुंबे की तरह आपस में जुड़े हुए लग रहे थे। दोनों बच्ची को वालिहाना चाहते हैं, तो फिर इस कदर जुदाई क्यों? एक सवालिया निशान था मेरे लिए। मेरा दिल रो रहा था और वो नहीं रहे थे, जैसे वो एक हों और मैं कोई गैर। जब सोनिया कंवल से मिलकर चली गई तो हम भी घर आ गए। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। आते ही सवाल किया, नौमान, अब मेरे बारे में क्या इरादा है? क्या मतलब? यही कि तुम सोनिया को चाहते हो तो इसे अपना लो, इस बच्ची की खातिर, और मैं चली जाती हूँ। क्या पागल हो? इसने गुस्से से कहा। सोनिया से शादी एक फजूल बात है। इसके बाद मेरे और नौमान के बीच एक सर्द जंग का आगाज हो गया। उन्होंने सोनिया को मना कर दिया कि वो बच्ची को इससे मिलाने नहीं लाएंगे। इस तरह बच्ची और हम सब डिस्टर्ब होते हैं। वो कंवल को भूल जाने की कोशिश करे ताकि कंवल भी इसे भुलाकर मुझको माँ समझ ले। एक रोज सोनिया का फोन आया। बोली, खुदा के लिए मुझसे इतनी नफरत मत करो। कंवल बहुत अजीज है, मगर मैं बच्ची को खुद से जुदा रखने पर मजबूर हूँ। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एड्स लाहक है। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम ही ने मेरी बेटी की परवरिश करनी है। अब तुम इसकी माँ हो। नौमान ने तो इसे बुरे माहौल से बचाव की खातिर मुझसे दूर किया, मगर दूसरी हकीकत अब सामने आई है। ये सुनकर दुख हुआ, मगर एक बोझ भी दिल से उतर गया कि जैसे कंवल ने आज ही मेरी कोख से जन्म लिया है। इसके बाद सोनिया का कोई फोन नहीं आया। वो कंवल से मिलने आई और ना ही नौमान ने इसका जिक्र किया। मुझे मालूम था कि वो अब भी रकम इसे भिजवाते हैं। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से ना नवाजा। बहुत इलाज कराए, तब पता चला कि मैं बांझ हूं, तभी मां नहीं बन सकती। अलबत्ता कंवल ने मेरी ममता की प्यास बुझा दी। वक्त के साथ साथ वो अपनी हकीकी मां को भूल गई और अब मैं ही उसकी मां थी। जब कंवल 12 साल की थी, एक रोज नौमान ने मुझे बताया कि सोनिया का इंतकाल हो गया है। वो एक खैराती अस्पताल में थी। मुझे दुख भी हुआ और सुकून भी मिला कि एक दुखी औरत का इस दुनिया से नाता टूट गया था, जो बहुत संगदिल दुनिया थी। आज कंवल मेरी बेटी, मेरी उम्मीदों का मरकज और आंखों की ठंडक है। अब वही मेरा सब कुछ है। इस घर में रौनक इसी के दम से है। सोचती हूँ ये बच्ची अगर माँ के साथ कोठे पर रह जाती और हम इसे ना अपनाते तो तब इसका हाल भी शायद सोनिया जैसा ही होता। सच शुक्र कि हमने इसको अपना लिया।